وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ بڑا اچھا کلپ ہے آپ کا، اور ایمان عقیدے اور توحید کے بارے میں آپ نے یہ جو دلائل دیے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اصل میں یہ اللہ کو نہیں پہچانے تب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ باقی جو لغوی معنوں میں ہوتا ہے وہ الفاظ جو اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، اور وہی الفاظ جو اس کے کسی بندے کے لیے بولے جاتے ہیں، تو اس میں خالق اور مخلوق کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق وہ ہوتا ہے، اور بندہ اپنی اس کے مطابق، یعنی جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کی حد ہے۔ جس طرح سورہ یوسف میں ہی آیا کہ جب وہ قیدی جب رہا ہوا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، تو وہ ظاہری بات ہے، وہ رب اللہ تعالیٰ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں وہی ہے کہ جو تمہارا کفیل ہے، جو تمہاری کفالت کرتا ہے، جس کے تم ملازم ہو یا خادم ہو یا غلام ہو، جو بھی تھا وہ، تو اس معنوں میں بولا جاتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ اپنے رب سے ذکر کرنا بھول گیا، تو ظاہری بات اللہ تعالیٰ تو نہیں کسی اور کو رب کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں لغوی معنوں میں۔ اور پھر جیسا ایک دعا بھی آئی ہے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی، تو ربیانی کا لفظ جو آیا ہے جس انداز سے، وہ جس طرح پالنے پوسنے پرورش کرنے، تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا پروردگار ہے اور پرورش کرنے والا ہے اپنی شان کے مطابق، اور جو والدین یعنی بچوں کی وہ پرورش کرتے ہیں، وہ یعنی جس طرح انسان کرتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، تو یہ اس کو لغوی معنوں میں کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو جسم ہے پورا، یہ عقیدت کے لیے، تکریم کے لیے، عبادت کے لیے، جو اللہ کے سامنے جس انداز سے جھکتا ہے، فرما بردار غلام، فرما بردار جس طرح ہوتا ہے ایک اپنے مالک کا بندہ، جس اللہ کے سامنے جس طرح کھڑا ہوتا ہے، جس انداز سے اس کا سر بھی کھڑے ہونے کے باوجود بھی اس طرح نیچے کی طرف تھوڑا سا، جس طرح اپنے مالک کی خشیت کے لیے، اور پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدے میں، سجدہ تو آخری ہے، اس سے آگے کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے، سجدہ آخری ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گویا ذلیل کرتا ہے، اور یہ اس کی عزت ہے، یہ اللہ کے سامنے اس کی ذلت، یہ اس کی عزت ہے۔ تو یہ ذلت کسی اور کے سامنے نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، تو یہ ساتھ ہی کہا کہ دیکھنا تو کسی اور کے سامنے نہ جھکنا بھائی۔ تو تکریم کے لیے کسی اور کے سامنے جھکنا، چاہے سر سے جھکنا، کیونکہ جھکنے کے مختلف سٹیجز ہیں، سر سے جھکنا سر نیچے کرنا ہوتا ہے، کمر سے جھکنا کمر نیچے کرنی ہوتی ہے، اور پھر پورا جھک جانا آخری جو اس کا مرحلہ ہے، جس کے آگے کچھ بھی نہیں، وہ سجدہ ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم اپنی صلات کے اندر کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ہر طرح کی قولی عبادت، ہر طرح کی فعلی عبادت جس میں فعل آتا ہے، اور مالی عبادت جس میں مال ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، للہ رب العالمین، یہ ایک ہستی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس میں سے ذرا بھی کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ذرا برابر بھی کسی کی شرکت جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو یہ ان کے دماغوں کے اندر جو یہ چیز آ گئی ہے، اور الفاظ بھی انہوں نے اسی طریقے سے بولے ہیں کہ یہ تکریم کے لیے بادشاہوں کے سامنے سر سے سجدہ کرنا، یعنی سر سے سجدہ کرنے کا مطلب ہے بالکل سر جو نیچے تھوڑا جھکانا، کمر نہیں، تو یہ سر کا سجدہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تکریم ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ نے رکھی ہے، اندازہ لگائیے، یہ اللہ نے، الزام اللہ پر۔ تو جو بھی شرک کرتا ہے، محمد حنیف نے بھی جس طرح شرک وہ ایجاد کیا، تو اس نے الزام اللہ پر ہی لگایا ہے کہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کی اس میں رضا شامل تھی، الزام اللہ کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے دماغوں میں آ گئی۔ اصل میں واقعی آپ کی بات سچی ہے، انہوں نے ایمان کو اور توحید کو اور اللہ کو نہیں پہچانا، یقین کیجئے، ورنہ یہ کبھی اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے۔ اور اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ گنبد بھی شرک کوئی نہیں ہے، گنبد بھی شرک کوئی نہیں، ان کے نہیں، گنبد خضرا جو شرک کی سب سے بڑی نشانی ہے پوری زمین کے اوپر، اور گویا ہیڈ کوارٹر ہے ان سارے گنبدوں کا اور ان سارے مزاروں کا، کیونکہ جس مزار والے سے بھی پوچھو گے یہ مزار ناجائز ہے، اور یہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ شرک ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کھیڑ دو، اس کو گرا دو، تو آگے سے پہلی بات یہی کہتا ہے کہ اچھا پھر وہ مدینے میں بتائیے، تو اب کیا بتاؤ گے اس کے بعد، کہ وہ بھی جنہوں نے کیا یا جنہوں نے رکھوالی کی ہے وہ ساری شرک کی رکھوالی ہے،
وہ قبر پوجی جا رہی ہے، اور جو قبر پوجی جائے وہ بت ہوتی ہے، اور بت کو بندہ کہے گی شرک نہیں ہے، یعنی وہی تو شرک ہوتا ہے۔ اگر درخت پوجا جا رہا ہے تو وہ بت ہے آپ کا، آپ معاشرے کو پوج رہے ہیں، آپ رسم و رواج کے پجاری ہیں، اور یہ سارے آپ کے پھر بت ہیں، ہر طرح کے بت ہوتے ہیں۔ تو ابلیس جو ہے نا پرانے بت نہیں لائے گا، وہ نئے نئے بت لائے گا آپ کے سامنے، وہ اب بس اس نے آپ کا سر جھکانا ہے۔ تو وہ جو کسی نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، تن تیرا نہ من، بس تیری کہانی ختم ہو گئی، تیری کہانی ختم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا اس بات کے اوپر کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا غلط ہو جاتا۔ بتائیے انبیاء کسی کے سامنے جھکتے ہیں؟ وہ تو بڑے بڑے بادشاہوں، ظالم جابر بادشاہوں کے سامنے نہیں جھکے ہیں، جابر بادشاہوں کے سامنے نہیں جھکے۔ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بہت جابر اور ظالم بادشاہ تھا، جب اس کو کسی ایک نبی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، تو اس نے اپنی دربار میں حاضری بلایا، اور یہ وہ دروازہ ذرا چھوٹا کر دیا کہ چلو ویسے تو نہیں جھکتا ہے، تو اس دروازے سے جب نیچے آئیں گے تو ظاہری بات چلو وہی کافی ہے۔ تو اس یہ روایتوں میں آتا ہے، بنی اسرائیل کی روایتیں شاید اس طرح پرانی، جس طرح وہ جب داخل ہوئے تو الٹے داخل ہوئے، منہ دوسری طرف کیا۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے، اس طرح کا ذرا بھی، حالانکہ اگر دروازے سے بھی بندہ جھک کے گزرے تو ظاہر بات وہ تو اس کی مجبوری ہے انسان کی، تو نیت بھی اس کی نہیں جھک رہی، لیکن پھر بھی ایک مومن کبھی وہ انداز اختیار نہیں کرے گا، ہر طریقہ اختیار کرے گا کہ کسی بندے کے سامنے وہ جھکے گا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے۔ تو لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ دین کا کام کرنے والے اس طرح ان کے عقیدے کے اندر یہ تین شرک جو بڑے کھلے واضح شرک آ گئے ہیں، کہ بادشاہ کے سامنے سر سے جھکنا، یا یہ گنبد کو شرک نہ کہنا، یا یہ جمہوریت کو بھی شرک نہ کہنا، کتنا بڑا مشرکانہ نظام ہے، پھر بھی کہتے نہیں شرک نہیں کہہ، بس غلط کہہ دو۔ اصل میں عوام ناراض ہوتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، جن کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں اگر شرک کہہ دیا جائے تو، شرک سے ان کو پرابلم ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے پیچھے پڑے ہوں کہ اس کو بس شرک نہ کہو۔ تو پہلے بھی یہی تھا، جب یہ توحید کی دعوت اٹھی اس دور سے یہی مطالبے تھے کہ بس یہ کہہ دو، غلط ہے کہہ دو، ناجائز کہہ دو، گناہ کہہ دو، بس شرک نہ کہو۔ شرک کہو گے اور تو پھر شرک کرنے والے کو مشرک کہنا پڑے گا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ جو مردوں کا کام ہے، یہ مولویوں اور پیروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے انسانوں کو بچائے۔